الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو آج پھر ایک بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. اور آج میں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر میں 33 سوال لے کر کے حاضر ہوا ہوں جن کے جوابات میں آپ کو دوں گا. سب سے پہلا سوال ہے کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی ہے. ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا وہ کون سی صورت ہے کہ جس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے. وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں, بہت ہی پیاری چیز اور بہت ہی پیاری ویڈیوز میں آپ لوگوں کے درمیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں. بہت دوستو ہم نے منمانی کر لی, بہت فلمیں اور بہت ڈرامے, بڑے ناٹک, بہت سیریل ہم نے دیکھ لیے, لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے یہ کہ دنیا کے اندر تو منمانی ہم کر سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد دوستو ہمارا کیا ہوگا. تو دوستو بس دنیا کے اندر بہت منمانی ہم نے کر لی, لیکن اب آخرت کا بھی تھوڑا سامان ہو جائے. تو ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا اگر ہم اور آپ سب اپنی خیریت چاہتے ہیں. بالکل آپ کہیں گے کہ رشید بھائی بہت فالتو بات کرتے ہیں, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت اپنی عزت لڑوا لی اور بہت زیادہ ہم دنیا کی ادھر ادھر باتوں میں بہک چکے ہیں اور ہم بہت ساری اچھی چیزوں سے دور ہیں. آئیے میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں, لیکن شرط یہی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا, ویڈیو کو بالکل بیچ میں چھوڑنا مت. انشاءاللہ تعالی شاید یہ آپ کے کام آ جائے, کوئی بھی ایک جملہ انشاءاللہ آپ کے دل پر اثر کر جائے. شروع کر رہا ہوں اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے, میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کر لینا, ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا اپنے دوستوں احباب میں, کیونکہ اگر اچھی چیز بھی اگر ثواب جاریہ کی نیت سے آپ نے شیئر نہیں کی تو شاید کہ مجھے بڑا افسوس ہوگا, بہت زیادہ افسوس ہوگا, کیونکہ شیئر کرنے میں یار 1 منٹ نہیں 1 گھنٹہ نہیں لگتا ہے, بلکہ صرف کچھ سیکنڈ لگتے ہیں. آپ شیئر کر دیں. سنیے میں پہلا سوال پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلا سوال ہے کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی. تو بالکل انشاءاللہ تعالی بہت ہی تیزی کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں. سوال نمبر 1 تھا اور جواب نمبر 1. سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی. ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی. عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا کی. اور مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی. اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی. فتاوی رضویہ جلدوں مطبوعہ لائل پور صفحہ نمبر 175 میں یہ حوالہ موجود ہے. نوٹ اس کے بارے میں 4 قول ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک اس قول کو سب پر ترجیح ہے. جی ہاں انشاءاللہ تعالی. اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 2. کیا وضو ٹوٹنے کے سبب فرض نماز باطل ہونے سے بچ جائے؟ اس کی صورت کیا ہے؟ سوال ہے کہ وضو ٹوٹنے کے سبب یعنی وضو بھی ٹوٹ جائے اور پھر فرض نماز باطل ہونے سے بچ جائے, یعنی خراب نہ ہو, اس کی کیا صورت ہے؟ وضو بھی ٹوٹ جائے اور نماز بھی ہو جائے, اس کی کیا صورت ہے؟ تو جواب نمبر 2 سن لیجئے. بھول سے, جواب ہے بھول سے فرض نماز کا قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. بھول کر فرض نماز کا قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا, یہاں تک کہ جب سجدے میں گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس صورت میں اگر چاہے تو وضو کرے, پھر قاعدے کے بعد سجدہ سہو کر کے فرض نماز پوری کرے. اس طرح وضو ٹوٹنے کے سبب فرض نماز باطل ہونے سے بچ جائے گی. اس لیے کہ اگر سجدے میں وضو نہ ٹوٹتا تو سر اٹھاتے ہی فرض نماز باطل ہو کر نفل ہو جاتی. ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر 139 میں یہ حوالہ موجود ہے. آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف اور سنتے ہیں سوال کیا ہے. سوال نمبر 3. ایک رکعت میں نماز مسجد میں پڑھی اور ایک رکعت نماز اپنے گھر جا کر پڑھی مگر نماز ہو گئی, اس کی صورت کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ایک رکعت میں ایک رکعت جو ہے ہم نے مسجد میں پڑھ لی اور دوسری رکعت اپنے گھر جا کر پڑھی, پھر بھی نماز ہو گئی, اس کی صورت کیا ہے؟ تو جواب نمبر 3 سن لیجئے. کسی نے تنہا ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی, کسی نے تنہا ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی, پھر وضو ٹوٹ گیا اور قریب میں کہیں پانی نہ تھا تو اپنے گھر جا کر وضو بنایا, پھر ایک رکعت وہاں پڑھی گھر پر اور اس درمیان میں کسی سے کلام نہ کیا,
تو اس طرح ایک رکعت نماز مسجد میں اور ایک رکعت نماز اپنے گھر پڑھی مگر نماز ہو گئی، جیسا کہ حدیث شریف میں یہ حوالہ موجود ہے۔ شرح وقایہ جلد اول مجیدی صفحہ نمبر 159 میں یہ حوالہ آپ کو مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 4 کی طرف۔ سنت نماز پڑھنا جائز نہیں، یعنی جو سنتیں ہیں نماز سنت پڑھنا جائز نہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سن لیجئے انشاءاللہ تعالی جواب نمبر 4۔ جبکہ جانتا ہو کہ سنت فرض سے پڑھنے سے فرض نماز قضا ہو جائے گی تو اس صورت میں سنت پڑھنا جائز نہیں۔ یعنی وہ کون سی صورت ہوگی کہ سنت نماز سنت پڑھنا فرض نہیں ہوگی، یعنی کہ جائز نہ ہوگا سنت پڑھنا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنت اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سنت پڑھنے کی وجہ سے اگر فرض نماز قضا ہو جائے گی تو اس صورت میں سنت پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ فرض نماز ادا کریں۔ شرح وقایہ جلد اول صفحہ نمبر 181 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ بھئی قاعدہ اخیرہ ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، اس میں درود شریف پڑھتے ہیں ہم نا، تو اس کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ تو جواب نمبر 5 سن لیجیے، بہت پیارا جواب ہے۔ قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ جی ہاں، قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ رد المحتار جلد اول صفحہ نمبر 348 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں سوال 6 کی طرف اور سنتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا سنت ہے؟ دوستو بہت دھیان کے ساتھ سننا، کیونکہ یہ چیز شاید کہ ہر انسان کو معلوم نہیں ہوگی اور خاص کر ہم سب کسی کو معلوم نہیں ہے، تو دوستو سن لیں انشاءاللہ، یہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ سوال نمبر 6، قاعدہ اخیرہ کے علاوہ، یعنی جو ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا قاعدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا سنت ہے؟ جواب نمبر 6 سن لیجیے۔ قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ جی ہاں، نماز جنازے میں بھی درود شریف ہے نا، اس وقت پڑھنا سنت ہے۔ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں یہ حوالہ مل جائے گا۔ جی ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ جی ہاں، اس میری ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے، کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ تو سن لیجئے سوال نمبر 7۔ مرد کو حالت احرام میں، آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گئے، اس وقت احرام کی اگر حالت میں ہیں تو آپ کو ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے۔ جی ہاں، اس وقت آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے، ٹوپی پہنیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اس وقت ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے۔ بڑھتے ہیں 8ویں سوال کی طرف۔ سوال کون سا ہے ہمارا؟ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا مستحب ہے؟ کس وقت میں؟ وہ کون سی صورت ہوگی کہ ہم ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس وقت نماز کا پڑھنا ننگے سر مستحب ہوگا۔ تو جواب نمبر 8 سن لیجئے۔ خشوع و خضوع کی نیت سے ننگے سر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ خشوع و خضوع کی نیت سے ننگے سر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ بہار شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 167 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں، اب سوال ہمارا 9واں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال ہے۔ تو سوال ہے کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے؟ وہ کون سی صورت ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے؟ تو سن لیجئے، جبکہ نماز کی تحقیر مقصود ہو، جبکہ نماز کی تحقیر مقصود ہو، مثلا نماز کوئی ایسی محتم بشان چیز نہیں کہ جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے، تو اس نیت سے ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے۔ یعنی کہ مذاق کے طور پر ہم نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی چیز، مطلب مذاق کے طور پر ہم نے کہہ دیا کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ٹوپی پہنی جائے، تو اس نیت سے ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے۔ در مختار و رد المحتار جلد اول صفحہ نمبر 421 و بہار شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 167 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں، اب ہم بڑھتے ہیں 10ویں سوال کی طرف۔ 10واں سوال ہے، ظہر اور مغرب کی فرض نماز پڑھنے کے بعد کب نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے؟ تو سن لیجئے انشاءاللہ تعالی جواب 10واں۔ عرفات میں جب کہ ظہر و عصر اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں، اس صورت میں ظہر اور مغرب کی فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ جی ہاں، بہار شریعت حصہ سوم
صفحہ نمبر 23، بحر الرائق جلد 1 صفحہ نمبر 353 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ دوستو اگر کوئی بھی سوال آپ کے دل میں کھٹکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو میرا کانٹیکٹ نمبر لیجئے 74770102، اس پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 11 نمبر سوال کیا ہے کہ صورت میں ظہر کی 2 رکعت سنت کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ یعنی کہ سوال میں پھر سے بتا رہا ہوں، کس صورت میں ظہر کی 2 رکعت سنت کو ظہر کی 2 رکعت سنت کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے؟ تو جواب سن لیجیے 11واں، جبکہ ظہر کی 4 رکعت سنت کو فرض سے پہلے نہ پڑھ سکا ہو۔ جیسے ظہر کی نماز ہم نے اگر پڑھی اور فرض نماز سے پہلے اگر ہم نے 4 سنتوں کو ادا نہیں کیا ہیں، تو اس صورت میں ظہر کی 2 رکعت سنت کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ اگر آپ کی جماعت ہو رہی ہو اور آپ کی 4 سنتیں چھوٹ جائیں اور جماعت کے بعد اگر آپ ظہر کی نماز ادا کریں تو پہلے 2 رکعت سنت پڑھیں، اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھیں، اس کے بعد پھر نفل پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا 2 رکعت سنت افضل ہے۔ جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں 12ویں سوال کی طرف۔ 12واں سوال ہمارا ہے، وہ کون سی نماز ہے کہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ جیسے ہم نے کوئی نماز پڑھی، ایک ایسی بھی نماز ہے کہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ تو سن لیجئے انشاءاللہ سوال نمبر 12 میں اس کا جواب، قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے۔ جیسے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت میں ظاہر یہ کہ ہم نے کیا کہ ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ نماز کا ترک کرنا گناہ ہے اور گناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ جی ہاں بالکل، اگر آپ قضا نماز اگر ادا کر رہے ہیں تو بالکل ظاہر نہ کریں، جیسا کہ رد المحتاج جلد اول صفحہ نمبر 495 میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 13، عشاء کی نماز پڑھ کر سویا، عشاء کی نماز پڑھ کر سویا پھر بیدار ہونے پر اسی نماز کا دوبارہ پڑھنا فرض ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ سوال سنیے پھر سے، عشاء کی نماز پڑھ کر سویا پھر بیدار ہونے پر اسی نماز کا دوبارہ پڑھنا فرض ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ تو سن لیجیے انشاءاللہ تعالی سوال نمبر 13، نابالغ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر سویا اور اسے رات میں احتلام ہوا تو بیدار ہونے پر اسے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر لڑکی احتلام سے بالغ ہوئی تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ نمبر 113 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ سوال نمبر 14 ہے، کس حالت میں تراویح جماعت سے پڑھنے کی اجازت نہیں؟ کس حالت میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنے کی اجازت نہیں؟ تو آپ سن لیجئے، اگر سب لوگ عشاء کی جماعت ترک کر دیں تو اس حالت میں تراویح جماعت سے پڑھنے کی اجازت نہیں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 109 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں اب سوال نمبر 15 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ایک شخص پر نماز فرض ہوئی مگر اس نے نہیں پڑھی اور گناہ گار بھی نہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ ایک شخص پر نماز فرض ہوئی مگر اس نے نہیں پڑھی اور گناہ گار بھی نہیں ہوا، اس کی صورت کیا ہے؟ تو جواب نمبر 15، عورت پر ابتدا وقت میں نماز فرض ہوئی، عورت پر ابتدا وقت میں نماز فرض ہوئی مگر اس نے نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آخر وقت میں وہ نفاس یا حیض میں مبتلا ہو گئی تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ نمبر 36 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں اب سوال نمبر 16 میں پڑھتا ہوں اور سنیں آپ، کس نماز میں پچھلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو پچھلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو جواب نمبر 16 سن لیجئے، نماز جنازہ میں پچھلی صف افضل ہے۔ نماز جنازہ ہو رہی ہے، اس کو جو لاسٹ والی صف ہو اس میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، صلاۃ مطلقہ میں سب سے افضل صف اول ہے اور نماز جنازہ میں سب سے افضل صف آخر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد چہارم صفحہ نمبر 80 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں اب سوال نمبر 17 کون سا ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے کہ اس کو عشاء کی فرض نماز 4 رکعت پڑھنا گناہ ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے کہ اس کو عشاء کی فرض نماز 4 رکعت پڑھنا گناہ ہے؟ تو جواب نمبر 17
سن لیجئے، وہ مسلمان شرعی مسافر ہے کہ جو 92 کلومیٹر کی راہ تک جانے کی ارادہ سے اپنی بستی سے باہر ہوا، اس کو عشاء کی فرض نماز صرف 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ 4 رکعت پڑھنا گناہ ہے بشرطے کہ مقیم کی اقتدا نہ کی ہو۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی فرض نماز کو بھی اس پر 2 ہی رکعت پڑھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوا بلکہ پوری نماز نفل ہو گئی، اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ کر لیا تو فرض ادا ہو گئے، اس صورت میں بھی صرف پچھلی 2 رکعتیں نفل ہوئیں۔ در محتار مع شامی جلد اول صفحہ نمبر 527 میں یہ حوالہ موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 130 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہ کوئی بھی انسان مسافر ہے، اگر اس نے 92 کلومیٹر کا سفر کیا اور اگر وہ مقیم نہیں ہے، رہنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے اور وہاں پر ٹھہرا بھی نہیں ہے وہ، تو اس کو 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت فرض نماز ادا کرنا پڑے گی۔ اگر اس نے 4 رکعت نماز فرض ادا کی جیسے ظہر کی نماز میں، تو اس کی فرض نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ 4 فرض نماز جو ہے اس کی نفل ہو جائیں گی۔ جی ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ جی ہاں انشاءاللہ، تو آپ بھی سن لیجئے، وہ کون سا نمازی ہے کہ جس سے 4 رکعت فرض کا قاعدہ اخیرہ چھوٹ گیا اور 5ویں کا سجدہ کر لیا مگر اس کا فرض باطل ہو کر نفل نہیں ہوا؟ تو سن لیجئے جواب نمبر 18۔ امام جس نے 4 رکعت فرض کا قاعدہ اخیرہ چھوٹ گیا تھا، وہ 5ویں کا رکوع کرنے کے بعد قاعدہ کی طرف واپس ہو گیا مگر مقتدی کو معلوم نہ ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا، تو اس طرح 5ویں رکعت کا سجدہ کر لینے کے باوجود فرض باطل ہو کر نفل نہیں ہوا، جیسا کہ بحر الرائق جلد دوم صفحہ نمبر 103 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ دوستو ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی یہاں سے اس کے آگے کا میں دوسرے پارٹ میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس دل سے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ شیئر کر دینا۔ ملتا ہوں اگلے پارٹ میں، اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو، دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کی حسین پیشکش ہر روز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔